السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نمز انٹری ٹیسٹ اور اس کی جو مختلف کیٹیگریز ہوتے ہیں آگے ایڈمیشن کے لیے، میڈیکل کیڈٹ، پیئنگ کیڈٹ، نمز کیڈٹ، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اسی ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمز کا ایک اوور ویو لیتے ہیں۔ نمز کے ٹیسٹ میں آپ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، پارٹ اے اور پارٹ بی۔ پارٹ اے میں جس طرح آپ کا ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے، اسی طرح 4 بکس بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، انگلش کے ایم سی کیوز آئیں گے۔ ان کی پروپورشن میں نے سامنے لکھ دیا، پرسنٹیج میں بھی اور ایم سی کیوز میں بھی، کہ ایم سی کیوز کتنے کتنے آئیں گے۔ جب پارٹ اے آپ کا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو بلائیں گے پارٹ بی کے لیے۔ اس میں آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوگا، آپ کی ذہانت چیک کی جائے گی۔ اس کی ویٹیج ہے 5%۔ اس میں آپ کو 100 ایم سی کیوز آئیں گے، جس کے لیے آپ کے پاس 30 منٹ ہوں گے۔ اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، نیگیٹو مارکنگ پارٹ اے اور پارٹ بی میں نہیں ہوگی۔ رجسٹریشن فی کی بات کریں تو رجسٹریشن فی آپ کی 5200 ہے اور لیٹ فی 6200 ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اس کی بھی میں نے فی لکھی ہوئی ہے۔ یہ 2024 کی فی ہے، مطلب جو 2024 میں نمز ہوا تھا اس کی یہ فی تھی۔ ہوپ سو کہ اس بار بھی اتنی ہوگی، ورنہ مائنر سی چینجنگ ہوگی، زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سینٹرز ہیں آپ کے ٹیسٹ دینے کے لیے، وہ پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، کیپٹل اسلام آباد، اے جے کے اور انٹرنیشنل، وہ میں نے سامنے مینشن کر دیے ہیں کہ آپ کے سینٹر کہاں کہاں پہ بنیں گے۔ تو یہ ایک اوور ویو تھا انٹری ٹیسٹ کا نمز کے لیے۔ تو اس میں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جو مین کویسچن ہوتے ہیں بچوں کے، میڈیکل کیڈٹ، پیئنگ کیڈٹ، نمز کیڈٹ کیا ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو ان پہ ایک تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میڈیکل کیڈٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کویسچن تو یہ ہے کہ ان میں اپلائی کون کون کر سکتا ہے میڈیکل کیڈٹ کے لیے۔ تو میڈیکل کیڈٹ کے لیے صرف بوائز اپلائی کر سکتے ہیں، یہ کیڈٹ گرلز کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کا آرمی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں، سویلینز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آرمی، نان آرمی سب بچے اپلائی کر سکتے ہیں، بوائز۔ ایلیجیبلٹی کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ میں نے سامنے لکھا ہوا ہے۔ ایج 17 سے 21 اتنی نہیں ہے تو اوور اور بلو 3 منتھس کے لیے کنسیشن دیں گے۔ میریٹل سٹیٹس آپ کا نان میرڈ ہونا چاہیے۔ جینڈر آپ کو بتایا میل ہے۔ ہائٹ 5 فٹ 4 انچ 162 سینٹی میٹر۔ ویٹ آپ کا بی ایم آئی کے اکارڈنگ ہونا چاہیے جو ریکومنڈیشنز ہیں۔ نیشنلٹی آپ کی پاکستانی کے کسی بھی حصے سے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کا ڈومیسائل ہے، تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی سلیکشن کے بعد اگر آپ کی ڈوئل نیشنلٹی ہوئی تو آپ کو پاکستان کے علاوہ دوسری نیشنلٹی ختم کروانی ہوگی۔ اس میں یونیفارم نیسیسری ہوتا ہے جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کیپٹن ڈاکٹر کے طور پر جوائن کریں گے۔ ایف ایس سی میں آپ کے 70% مارکس ہونے چاہیے اور اے لیول میں آپ کا گریڈ سی ہونا چاہیے۔ اس میں یعنی کہ آپ اگر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ ابھی نہیں بھی آیا تو آپ ہوپ سرٹیفکیٹ دے کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان ایلیجیبلٹی کنڈیشن کے لیے آپ کی جو ہیں کرائیٹیریا وہ ہے کہ آپ پرماننٹلی انفٹ ہوں، ڈکلیئرڈ ہو چکے ہوں، آپ میڈیکلی انفٹ ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بیک گراؤنڈ یعنی کہ جو آپ کے آرمی بیک گراؤنڈ سے جو پیرنٹس ہیں ان کو آرمی سے ڈسمس کیا ہو کسی بھی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کے علاوہ جو میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں، یہ اگر کوئی بھی ہوگا تو آپ کو ان ایلیجیبل قرار دیا جائے گا میڈیکل کیڈٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو اکیڈمک ریکوائرمنٹس ہیں اس میں سب سے پہلے وہی بات، ایف ایس سی میں آپ کے 70% مارکس ہونے چاہیے، یا اگر آپ او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو منیمم گریڈ سی ہونا چاہیے۔ ڈومیسائل بلوچستان سندھ ہے، جس میں ڈسٹرکٹ تھر پارکر یا عمر کوٹ۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اینڈ فاٹا۔ یہاں کے رہنے والے اسٹوڈنٹوں کے لیے کنسیشن ہے کہ ان کے 65% ایف ایس سی میں مارکس ہو تب بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو اے لیول او لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ آئی بی سی سے بنوانا ہے، وہ سبمٹ کروانا ہے۔ ہوپ سرٹیفکیٹ اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ابھی فرسٹ ایئر میں ہیں لیکن آپ نے اپلائی کرنا ہے، جیسے ابھی میں نے میڈیکل کیڈٹ کے لیے کہا، تو سیکنڈ ایئر میں آپ اپنے ادارے سے ہوپ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ یہ بچہ سیکنڈ ایئر میں بھی 70% مارکس لے گا، یعنی کہ آپ کے ادارے کو آپ سے امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ پہلے بھی اچھا چل رہا ہے تو سیکنڈ ایئر میں بھی 70+ پرسنٹیج مارکس لے گا، تو یہ ہوپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں سے آپ کو ملے گا۔
اس کے علاوہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو جب سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ جاتا ہے تو جو آپ کی رزلٹ کاپی ہوتی ہے وہ آپ نے 5 دن کے اندر اندر GHQ میں سبمٹ کروانی ہوتی ہے جب آپ کا رزلٹ سیکنڈ ایئر کا آ جائے گا. یہ تب کی ریکوائرمنٹ ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں نمز مینڈیٹری ہوتا ہے پاس کرنا 55% MBBS کے لیے اور 50% BDS کے لیے. آپ کے یہ جو میں نے کالجز لکھے ہیں یہاں پر ایڈمیشن ہوگا کسی بھی کالج میں AMC راولپنڈی یا CMH انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں بھی ہیں یہ ہوتے ہیں جناب. ابھی میں نے جو آپ کو سٹیز بتائے تھے سینٹر بتائے تھے راولپنڈی سرگودا کھاریاں لاہور سیالکوٹ اکاڑا ملتان بہاولپور DG خان فیصل آباد اور گوجرانوالا. ادھر یہ CMH انسٹیٹیوٹس ہیں. ادھر آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کوئٹہ انسٹیٹیوٹ کمز. اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہو تو آپ نے فی نہیں دینی ہوتی. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں آپ بغیر فی کے اپنی ڈگری لیں گے. اس کے علاوہ آپ کو اسکالرشپس بھی ملیں گی. اسٹیپینڈ آپ کو ملے گا تقریباً ابھی تو میرا خیال ہے جو چل رہا ہے وہ 70 to 80,000 ہے پر منتھ. زیادہ بھی ہو سکتا ہے ابھی 2025 کے لیے. لیکن آپ کو بیسٹ بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی فی نہیں دینی. اس کے علاوہ آپ کو اسکالرشپ بھی ملے گی. کرائٹیریا نمز ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ انگلش بایولوجی کیمسٹری فزکس کا. اس میں جس طرح آپ کو MD-CAT یا نمز کے لیے ایک اسپیسیفک سلیبس دیتے ہیں ٹاپکس ہوتے ہیں کہ اس چیپٹر سے آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک سلیبس نہیں ہوتا. آپ نے اپنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی کمپلیٹ بک سے کہیں سے بھی آپ کو MCQs آ سکتا ہے لیکن یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتے. یہ ان کا اپنا ایک شیڈول ہے کہ لیکن وہ ٹیسٹ لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک سلیبس نہیں ہوتا. پوری بک سے کہیں سے بھی MCQ آ سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کا میڈیکل فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 1.6 کلومیٹر رنز 9 منٹ میں آپ نے دوڑنا ہوتا ہے. پش اپس ہیں کرنچز ہیں پل اپس ہیں ڈچ کراسنگ ہے. پاسنگ آل ایونٹس آر نیسیسری یعنی کہ یہ جو فزیکل ٹیسٹ میں جو بھی یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ نے ساری پاس کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ اس میں انفٹ رہے تو آپ کا ایڈمیشن رک جائے گا. میڈیکل ٹیسٹ آپ کا ایک ہوگا تقریباً یہ CMH میں کرواتے ہیں آپ کا میڈیکل ٹیسٹ. اس کے علاوہ بھی اگر کہیں ہوتا ہوا تو ہو جائے گا لیکن موسٹلی یہ CMH انسٹیٹیوٹس میں آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں. جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن وہ ہے کہ میٹریکولیٹ کاپی CNIC FSC آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس مارک شیٹس اور شیورٹی بانڈ. شیورٹی بانڈ آپ نے سبمٹ کروانا ہے کہ آپ ڈگری لینے کے بعد تقریباً 13 سال تک آرمی میں سرو کریں گے. 13 سال کے بعد جب گزار لیں گے آپ اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہوگی کہ آپ فردر ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی آرمی میں. لیکن اگر آپ آرمی کو چھوڑنا چاہیں تو آپ آرمی چھوڑ بھی سکتے ہیں. میڈیکل کیڈٹ اسٹوڈنٹس کے لیے جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جاب کنفرم مل جاتی ہے. آپ کی ڈگری اور سرو کے بعد آپ کو فوری جاب ملے گی. آپ کو پیمنٹ ہوتی رہے گی. یہ تھا میڈیکل ٹیسٹ کے اباؤٹ میڈیکل کیڈٹ کے اباؤٹ. اس کے بعد آپ کا اگر کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہوپفلی آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. پیئنگ کیڈٹ کی بات کریں تو اس کے لیے ہو کین اپلائی مطلب اپلائی کون کر سکتا ہے تو اس میں بہت میل اینڈ فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں. میڈیکل کیڈٹ کے لیے صرف بوائز جبکہ پیئنگ کیڈٹ میں بہت بوائز اینڈ گرلز اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آرمی بیک گراؤنڈ ہو. سویلینز یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے. آرمی بیک گراؤنڈ میں آرمی نیوی پاکستان ایئر فورس کچھ بھی بس آرمی بیک گراؤنڈ ہو تو آپ ادھر اپلائی کر سکتے ہیں. سویلینز اپلائی نہیں کر سکتے. ایلیجیبلٹی 70 to 25 ایئرز. جینڈر بوتھ میل اینڈ فیمیل. میریٹل سٹیٹس یہاں بھی ان میرڈ. میڈیکل ایگزام آپ کا ہوگا. کوالیفیکیشن FSC 70% اور انٹری ٹیسٹ میں نمز میں آپ کے 60% مارکس لازمی ہیں. ان ایلیجیبلٹی کے لیے آپ کی تقریباً وہی کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کو اوپر میڈیکل کیڈٹ کے لیے بتائی ہیں. آپ ان کو ریڈ کر لیجئے گا. اسکرین شاٹس لے کے آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے میں نے ایک PDF بنایا تھا. اچھا اپلائنگ پروسیس میں آپ کے 4 سٹیپس ہیں ایزی سے. سب سے پہلے تو آپ نے نمز کا ایک ٹیسٹ دینا ہے. میڈیکل والوں نے نمز دینا ہے. انجینئرنگ والوں نے نسٹ کا دینا ہے. UET میں دے سکتے ہیں. سٹیپ 2 آپ نے ایک فارم لینا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. بچے یہاں بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ کیڈٹ کا پروگرام رہ جاتا ہے. میں نے مینشن بھی کر دیا ہے کہ یہ فارم آپ کہاں سے لے سکتے ہیں. GHQ راولپنڈی آپ گیٹ نمبر 3 سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کے سینٹرز ہیں وہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں. یہاں سے بھی آپ یہ فارم لے سکتے ہیں اور سبمٹ بھی آپ نے GHQ گیٹ نمبر 3 میں ہی کروانا ہے.
اسٹیپ 3 میں آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں جو مینشن ہے، جیسے آپ کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ، ایف ایس سی سرٹیفکیٹ، ڈسچارج سرٹیفکیٹ اور ریلیز آرڈر آف پیرنٹس، یعنی کہ آپ کے پیرنٹس آرمی چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے ایک لمٹ ہوتی ہے بعض اوقات نا، میڈیکل کیڈٹ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ پیئنگ کیڈٹ کے لیے بھی کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کے چھوڑے کو 25 سال ہوئے ہوں، اس سے زیادہ اگر ہوئے ہوں تو بھی مسئلہ بنتا ہے کہ آپ کو پیئنگ کیڈٹ پہ ایڈمیشن نہیں ملتا ہوتا اکثر۔ اس کے بعد آپ نے این او سی دینا ہے اپنے ملٹری کالج کے لیے، صرف ملٹری اسٹوڈنٹس نے دینا ہے آپ کا۔ اگر آپ کسی ملٹری کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے این او سی بنوانا ہے وہاں سے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کالج ہے تو این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سی این آئی سی بے فارم۔ اس کے علاوہ اسٹیپ 4 میں آپ نے، جیسے میں نے بتایا کہ سارے سبمٹ آپ ڈاکومنٹس آپ نے جی ایچ کیو گیٹ نمبر 3 پہ جا کے سبمٹ کروا دینے ہیں راولپنڈی۔ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس ایز پیئنگ کیڈٹ۔ اچھا، اس کے بارے میں سلیکشن کے بارے میں میں نے ادھر لکھا تھا تھوڑا کہ آپ نے سب سے پہلے نمز کا ٹیسٹ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو آرمی کے بچے ہوتے ہیں ان کی پیئنگ کیڈٹ کی سلیکشن جی ایچ کیو کرتی ہے۔ جو نیوی جن بچوں کا نیوی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جن کے پیرنٹس نیوی میں رہ چکے ہوں، ان کی سلیکشن این ایچ کیو نیول ہیڈ کوارٹر کرتی ہے، اور پی اے والوں کی سلیکشن اے ایچ کیو ایئر ہیڈ کوارٹر کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو عام نمز کیڈٹ اوپن میرٹ کی سلیکشن ہوتی ہے بچوں کی، وہ نومبر میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میڈیکل کیڈٹ کی سلیکشن ہوتی ہے، اور سب سے لاسٹ پہ پیئنگ کیڈٹ کی سلیکشن ہوتی ہے جو جی ایچ کیو کرتا ہے دسمبر میں۔ اس کے علاوہ اے ایم سی میں تقریباً 200 سیٹس ہوتی ہیں ایم بی بی ایس کی، ان کی میں نے یہ ڈسٹریبیوشن ساری مینشن کی ہوئی ہے کہ آرمی والوں کو کتنی آرمی کی بھی 2 کنڈیشن ہے، سروس آرمی اور ریٹائرڈ۔ اس کے علاوہ نیوی، پاکستان ایئر فورس، سول ڈیفنس فورس، یہ ٹوٹل اے ایم سی میں 45 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل ایم بی بی ایس کی، اور 33 ہوتی ہیں بی ڈی ایس کی۔ تو یہ میں نے ڈسٹریبیوشن آپ کی آسانی کے لیے دی تھی، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کے اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، آپ کو آسانی ہوگی۔ تھوڑی بہت اور انفارمیشن جو میں نے لکھی تھی کہ وہ اس کا بھی ایک شیورٹی بانڈ ہوتا ہے کہ آپ آرمی میں 3 ایئر کے لیے سرو کریں گے۔ یونیفارم اس کا ضروری بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، بعض اوقات آپ کو آرمی کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے، لیکن ہر کنڈیشن میں جیسے میڈیکل کیڈٹ کے لیے ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا۔ اور اس کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فی فری نہیں ہوتی پیئنگ کیڈٹ، اس میں آپ نے فی سبمٹ کروانی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ کالجز کی ڈفرینٹ فی ہوتی ہے جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، آپ نے سبمٹ کروانی ہوگی۔ کنسیشن ہوتی ہیں فی میں، آپ کو ادھر اسکالرشپس لگتی رہیں، جیسے کہ اب آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آرمی میں تھے ہائی رینک پر، تو آپ کو کنسیشن کم ہوگی، جو لو رینک پہ ہوں گے ان کو کنسیشن زیادہ ہوگی۔ اس طرح کا ان کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے کنسیشن کا۔ یہ تھا سارا آپ کو پیئنگ کیڈٹ کا، ہوپ فلی آپ کو ساری باتیں پتہ چل گئی ہوں گی، ایلیجیبلٹی، ان ایلیجیبلٹی، ڈاکومنٹس ریکوائرڈ، آپ نے پھر اپلائی کیسے کرنا ہے، کون سا ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے، یہ ساری باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں، آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمز کیڈٹ اسٹوڈنٹس اوپن عام ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے آپ نے نمز کا ٹیسٹ دینا ہے، نمز کے ٹیسٹ کی بنیاد پر آپ کی سلیکشن ہوگی اوپن میرٹ پہ، اس میں بہت بوائز اینڈ گرلز اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمز مینڈیٹری ہے، سلیکشن اوپن میرٹ پہ ہوگی، سب بچے اپلائی کر سکتے ہیں، سویلین، آرمی، نان آرمی بیک گراؤنڈ۔ ڈفرینٹ کالجز ہیو ڈفرینٹ فیس اسٹرکچر، منیمم از 12 لاکھ۔ یہ آپ نے ادھر بھی فیس سبمٹ کروانی ہے، اس میں یونیفارم ضروری نہیں ہوتا۔ آپ بے شک اے ایم سی میں اسٹڈی کریں گے، آرمی بچوں جیسے میڈیکل والے اسٹوڈنٹس، میڈیکل کیڈٹ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا یونیفارم ضروری نہیں ہوگا۔ آپ ڈگری لینے کے بعد آپ کو وہ فری کر دیں گے، یعنی کہ جاب کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، نہ اس میں نہ پیئنگ کیڈٹ میں۔ جاب گارنٹیڈ ہوتی ہے صرف میڈیکل کیڈٹ کے لیے۔ اٹ از ایز سمپل ایز اے اسٹوڈنٹس، یس، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے کنگ ایڈورڈ سے یا خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے بچے، مطلب جسے بھی ڈفرینٹ نان ملٹری کالجز سے بچے پڑھ کر ایم بی بی ایس کی ڈگری لے کر وہ کالج والے فری کر دیتے ہیں، جاب کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کو جاب ملے گی، اس طرح یہ بھی بچے نمز کیڈٹ والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈگری دے دیں گے، پھر اس کے بعد جاب آپ نے خود ڈھونڈنی ہے جہاں پر آپ کو ملے۔ تو یہ سارا اوور ویو تھا آپ کا نمز انٹری ٹیسٹ کے بارے میں، نمز کیڈٹ، ڈفرینٹ کیڈٹس کے بارے میں، پیئنگ کیڈٹ، میڈیکل کیڈٹ، نمز کیڈٹ۔ ہوپ فلی میں نے ساری چیزیں آہستہ آہستہ تفصیل کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کی ہیں، ریکوائرمنٹس جو بھی چار چیزیں تھیں آپ کو جاننے کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آخری بات یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ یا نمز کی پریپریشن کرنی ہو تو آپ گیون نمبر پر کنٹیکٹ کر کے گروپس جوائن کر سکتے ہیں۔
Regards Dr. Shah, CEO of the Topper with STS Academy, a project by Dr. Shah MD CAT preparation. آپ کی اچھی پریپریشن ہوگی. آپ چینلز واٹس ایپ پہ چینلز، یوٹیوب چینل ڈاکٹر شاہ ایم ڈی کیٹ آفیشیل کے نام سے. اس کے علاوہ آپ انسٹا پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، ایف بی پر فالو کر سکتے ہیں، ایف بی گروپس جوائن کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جو بھی اکاؤنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. آپ کو اپڈیٹس دی جائیں گی، آپ کو گائیڈنس دی جائے گی، آپ کو پریپریٹری مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا. انشاءاللہ ہمارا سفر اچھا گزرے گا. تھینک یو، اللہ حافظ. کوئی بھی آپ کی اگر کوئری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.